السلام علیکم۔ یہ کیس نمبر 34 داستان یقین از قلم منیبہ خلیل۔ الیگزینڈر اب تم کیا کرو گے؟ جانی الیگزینڈر سے بولا جو ابھی آفس آیا تھا، کیونکہ رات لیل کے ساتھ ڈنر کرتے واپس آتے کافی وقت ہو گیا تھا۔ رات لیل نے شوٹنگ پریکٹس بھی نہیں کی تھی اور ابھی بھی الیگزینڈر اسے سوئی ہوئی ہی چھوڑ کے آیا تھا۔ کرنا کیا ہے؟ الیگزینڈر وہ انویٹیشن کارڈ سائڈ پہ رکھتے بولا۔ تب تک خیام بھی آ گیا جو منہا کو اسکول چھوڑ کے آیا تھا۔ انم کو تبسم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی شادی خیام سے ہو رہی ہے، اور اگر شاید بتا دیتی تو وہ زیادہ پریشان ہوتی۔ ابھی بھی وہ کم پریشان نہیں تھی۔ وہ نہ تو کسی کو کچھ بتا سکتی تھی اور نہ ہی اینا سے رابطہ کر پا رہی تھی۔ وہ ایک عجیب کشمکش میں پھنس گئی تھی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ نہ تو خیام سے شادی کا کسی کو بتا سکتی تھی اور نہ ہی ابھی شادی کر سکتی تھی۔ انم کو اپنی ماں کی ضد اس دفعہ بہت پکی لگ رہی تھی۔ الیگزینڈر یہ خیام پریشانی سے بولا۔ الیگزینڈر نے اس سے گھورا جس پہ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تم انم کی فکر کرو، وہ شادی سے منع نہ کرے، باقی یہ میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ الیگزینڈر اسے گھورتے بولا جو خاموشی سے اس کے سامنے پڑی چیئر پہ بیٹھ چکا تھا۔ اس کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ تو بس میری ایک گھوری کی مار ہے، خیام لاپرواہی سے بولا۔ الیگزینڈر اس کی بات پہ مسکرایا۔ جانی آج تمہارا کام مکمل ہو جائے اور اس شخص کو ایک دفعہ پھر چیک کر لینا۔ الیگزینڈر خیام کو اگنور کرتے بولا، جس پہ خیام نے منہ بنایا، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ جی ہو جائے گا اور میں چیک کر لوں گا، جانی اٹھتے بولا۔ خیام وہیں بیٹھا رہا۔ جانی کے جاتے ہی الیگزینڈر کو دیکھنے لگا جس کا چہرہ اسپاٹ تھا، مگر وہ جانتا تھا وہ پریشان ہے۔ الیگزینڈر اب تم بھابھی کو اپنے ساتھ وہاں کیسے لے جا سکتے ہو؟ وہ ان سب کی عادی نہیں ہے اور وہاں مسئلہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ تم جانتے ہو تمہاری بیوی ہی مافیا کنگ کہلائی جائے گی۔ تم جانتے ہو تمہاری بیوی ہی مافیا کوئین کہلائی جائے گی۔ اب چونکہ تمہاری شادی ہو چکی ہے تو اصولاً تمہاری بیوی کا پارٹی میں تمہارے ساتھ موجود ہونا ضروری ہے۔ خیام خود بھی پریشان تھا اور یہ اس کے چہرے سے واضح تھا۔ وہ جائیں گی اور انہیں وہاں جانا ہوگا، الیگزینڈر جنون سے بولا۔ حالانکہ جانتا تھا ہر دفعہ وہاں اس پہ حملے ہوتے ہیں اور ہر دفعہ وہاں خونی ہولی کھیلی جاتی ہے۔ اس دفعہ تو الیگزینڈر کے ساتھ اس کی بیوی بھی موجود ہوگی، تو مسئلہ نہ ہونا ناممکن تھا۔ الیگزینڈر پہ حملہ کرنے والے ہر دفعہ منہ کی کھاتے تھے، مگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے تھے۔ وہ بس کسی طرح الیگزینڈر کو مافیا کنگ کی کرسی سے ہٹانا چاہتے تھے، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ مگر الیگزینڈر وہ کچھ نہیں قیام، انہیں مضبوط ہونا ہوگا۔ وہ ایک مافیا کنگ کی بیوی ہیں۔ اگر کل کو میں مر بھی جاؤں تو انہیں خود کی حفاظت کرنا آنا چاہیے، نہ کہ وہ میرے مرنے کے ساتھ ہی مر جائیں۔ میں انہیں اپنی کمزوری نہیں بلکہ طاقت کے طور پہ متعارف کرواؤں گا۔ الیگزینڈر مضبوط ارادوں سے بولا۔ خیام اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا تو خاموش ہی رہا۔ پارٹی ایک ہفتے میں ہے تو تم کوشش کرو اس سے پہلے تمہاری شادی انم سے ہو جائے تاکہ اس کی طرف سے کسی مسئلے کا انتظار نہ ہو۔ الیگزینڈر خیام کو دیکھتے بولا جو ہاں میں سر ہلاتے اٹھ گیا۔ الیگزینڈر بھی خیام کے جانے پہ اپنے کام میں مصروف ہو رہا۔ السلام علیکم ماما، لیل تبسم کے کال اٹھاتے ہی بولی۔ وہ خود بھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی اٹھی تھی اور الیگزینڈر نے جو سینڈوچ بنایا تھا اسے گرم کرتے ساتھ کولڈ ڈرنک گلاس میں ڈالتے حال میں لے آ گئی اور ساتھ ہی اپنی ماں کو بھی کال ملا دی تاکہ انہیں خیام کے بارے میں بتا سکے۔ وعلیکم السلام۔ تبسم کو لیل کا نمبر معلوم نہیں تھا تو حیرانی سے بولی، جی ماما میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ خیام منہا کو بھی ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ میں اسے انم کی پہلی شادی کے بارے میں سب کچھ بتانے لگی تھی، مگر اس کا کہنا ہے کہ اسے انم کے ماضی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ لیل سیدھے مدعے کی بات پہ آئی جو اس کی طبیعت کا خاصہ بھی تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے اور اس طرح انم کو بھی انکار کی وجہ نہیں ملے گی۔ تبسم انم کے ساتھ گفتگو یاد کرتے بولی، لیل میں چاہتی ہوں جلد سے جلد اس کی شادی ہو جائے ورنہ وہ پھر سے کہیں چلی ہی نہ جائے۔ تبسم اپنا مسئلہ بیان کرتے بولی، لیل بھی یہی سوچ رہی تھی۔ ٹھیک ہے ماما، آپ مجھے بتا دیں کب تک، میں پھر خیام کو بتا دوں گی، کیونکہ اگر انم کی ہاں پہ چھوڑ دی
تو شاید شادی تو نہیں ہوگی۔ لیل انم سے واقف تھی تو بولی، تبسم کا بھی یہی ماننا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر قیام کو کہنا، اس سے 1 ہفتے میں جب اس کی مرضی ہو شادی ہو جائے گی۔ تبسم سوچتے بولی۔ لیل بھی مان گئی۔ ٹھیک ہے ماما، پھر میں سکندر سے بات کرتی ہوں پہلے۔ لیل کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے بولی اور اللہ حافظ بولتے کال کاٹ دی۔ لیل نے ساتھ ہی الیگزینڈر کو بھی کال ملا دی تاکہ وہ قیام سے بات کر سکے۔ السلام علیکم۔ جی لیل، الیگزینڈر مصروف سے انداز میں کال اٹھاتے بولا۔ لیل نے فون کو گورا۔ تم پہلے اپنے کام نپٹا لو، پھر مجھ سے بات کر لینا، لیل غصے سے بولی۔ الیگزینڈر اس کی بات سنتے مسکراتے فائل بند کی اور اپنی عزیز جان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی بولے، کر لیا میں نے اپنا کام، الیگزینڈر چیئر کی بیک سے ٹیک لگاتے بولا۔ لیل اس کے لہجے پہ مسکرائی۔ وہ ماما کہہ رہی ہیں وہ انم کی شادی 1 ہفتے میں کرنا چاہتی ہیں، لیل اب کے سیریس انداز میں بولی۔ الیگزینڈر ان کی اتنی جلدی کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم پرسوں ان دونوں کی مہندی کر لیں گے اور پھر چوتھ نکاح، الیگزینڈر سارا پلان خود ہی بناتے بولا۔ لیل الیگزینڈر کی بات پہ پھر سے فون کو گھورا جیسے وہ وہاں سے دیکھ لے گا۔ سکندر، تمہاری شادی ہو گئی ہے، یہ قیام کی شادی ہے، اس سے پوچھ کے بتائیں، لیل طنزی انداز میں بولی۔ الیگزینڈر مسکراتے اسے جواب دیا جس پہ لیل بلاش کر گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، کہتی ہیں تو دوبارہ کر لیتے ہیں، ویسے بھی ان کی شادی کی رات تک ہی آپ کے پاس مہلت ہے مجھ سے دور رہنے کی، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، میں کال کاٹ رہی ہوں، لیل شرماتے اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے بولی۔ الیگزینڈر کا کہکا بلند ہوا جس پہ لیل مزید سرخ ہوتے کال کاٹ دی۔ وہ اپنی ایکسائٹمنٹ میں یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ الیگزینڈر نے اسے صرف انم کی شادی تک کا وقت دیا ہے، وہ بھی اس نے بہت مشکل سے ہی دیا تھا، ورنہ تو وہ اپنی حرکتوں سے ویسے ہی لیل کی جان نکال لیتا تھا۔ اب جب وہ مکمل اپنی محبت کی برسات لیل پہ کرے گا، کیسے برداشت کرے گا؟ لیل الیگزینڈر کے سوچ کے سرخ ہو رہی تھی، وہاں الیگزینڈر لیل کی حالت کا سوچ کے ہی مسکرا رہا تھا۔ عثمان، تم یہاں کے رستوں سے واقف ہو؟ جانی باہر آتے گارڈ سے بولا، جو کہ سب گارڈ سے زیادہ چوکنا کھڑا تھا۔ جانی کے آتے ہی وہ باقی سارے بھی سیدھے ہو گئے تھے۔ جی جانتا ہوں، عثمان مسکراتے بولا، جس پہ جانی نے اپنی پاکٹ میں سے گاڑی کی چابیاں نکالتے اسے دی۔ مجھے آج زیادہ کام ہے تو تم پلیز میری بیوی کو کالج سے لے آؤ گے، جانی جلدی سے بولا۔ عثمان نے مسکراتے گاڑی کی چابی پکڑ لی، جس پہ جانی نے اسے کالج کا نام بتایا اور وہ مومنہ کو لینے چلا گیا۔ سارے رستے عثمان کی سوچوں میں وہ لٹل ڈال تھی جو اسے اس رات ملی تھی، وہ معصوم سی گڑیا جو کسی کا بھی دل موہ لینے کی طاقت رکھتی تھی۔ مومنہ جانی کی گاڑی دیکھتے ہی باہر آئی، مگر پھر سامنے موجود شخص کو دیکھ وہیں رک گئے، کیونکہ اسے اس دن اپنی مدد کرنے والا اتنے اچھے سے بھی یاد نہیں تھا۔ مجھے آپ کے شوہر نے آپ کو لینے بھیجا ہے، عثمان مومنہ کو دیکھتے کم اور نہارتے زیادہ بولا۔ مومنہ واپس کالج کے اندر جانے لگی، جس پہ عثمان نے جانی کو کال ملاتے مومنہ کو پکڑایا۔ مومنہ، میں نے ہی اسے تمہیں لینے بھیجا ہے، تم اس کے ساتھ آ جاؤ، پھر ہم یہاں سے سیدھا گھر چلے جائیں گے، جانی مصروف سے انداز میں بولا، جس پہ مومنہ فون اسے واپس لیتی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے وہاں بیٹھ گئی۔ عثمان مومنہ کے بیٹھنے پہ مسکراتے گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی اور آفس کی طرف موڑ لی، حالانکہ دل اس کا مومنہ کو کہیں اور لے جانے کا چاہ رہا تھا۔ عثمان نے جیسے ہی گاڑی آفس کے سامنے روکی، مومنہ جلدی سے گاڑی سے نکلتی اندر آ گئی، جہاں سامنے ہی الیگزینڈر کھڑا گارڈ کو کوئی ہدایت دے رہا تھا۔ مومنہ کو بغیر جانی کے آتے دیکھ اس کی طرف آیا۔ کس کے ساتھ آئے ہو آپ بچے؟ الیگزینڈر پیار سے بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اس کے سخت انداز سے ڈر جائے گی۔ مومنہ پیچھے اشارہ کرتے بولی، جہاں عثمان گاڑی سے نکل رہا تھا، جسے الیگزینڈر نے غصے سے دیکھا۔ جاؤ، جانی سامنے کمرے میں موجود ہے اور اس سے کہنا اپنی ایمانت کا خیال خود رکھتے ہیں۔ الیگزینڈر مومنہ کو سامنے جانی کے کمرے کا راستہ بتاتے بولا، جس پہ وہ الیگزینڈر کی بات پہ نہ سمجھی سے وہاں سے چلی گئی۔ بیٹھ جاؤ، جانی مومنہ سے بولا، جو کمرے کے دروازے پہ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جو ایک وقت پہ 2 لیپ ٹاپ کھولے کام میں مصروف تھا۔ مومنہ چپ چاپ بیٹھ گئی اور جانی کے فری ہونے کا انتظار کرنے لگی، جو آدھے گھنٹے تک ہو ہی گیا تھا۔ ہاں اب بتاؤ، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ جانی مومنہ کو پانی کا گلاس پکڑاتے بولا، جو اس نے پکڑ بھی لیا، اس نے اپنا بیگ گود میں ہی رکھا ہوا تھا۔
نہیں، اور وہ آپ کے بوس بول رہے تھے اپنی امانت کا خیال خود رکھتے ہیں۔ ممنہ پانی پینے کے بعد الیگزینڈر کی بات یاد آتے بولی۔ جانی فوراً سمجھ گیا وہ کس امانت کی بات کر رہا ہے۔ کیا تمہیں عثمان نے رستے میں تنگ کیا؟ جانی الیگزینڈر کی بات کو لائٹ نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اگر اس نے یہ بات کہی تھی تو کچھ سوچ اور دیکھ کر کہی ہوگی۔ نہیں کہا تو کچھ نہیں، مگر وہ مجھے گھورتے دیکھ رہا تھا، ممنہ یاد آتے بولی۔ جانی نے عثمان کو ممنہ کو لینے بھیجنے والی اپنی سوچ پہ بھی لعنت بھیجی۔ ٹھیک ہے، آگے سے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ہی تمہیں لینے آؤں گا، جانی کچھ سوچتے بولا، کیونکہ اب وہ عثمان کو بھی 1 ماہ سے پہلے نہیں نکال سکتے تھے۔ وہ اب عثمان پہ نظر رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ کوئی مسئلہ نہ کر دے۔ اچھا چلو اب گھر چلتے ہیں، جانی اپنا بریف کیس پیک کرتے بولا۔ مومنا بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی باہر آ گئے۔ عثمان تم اب چلے جاؤ، یہ لوگ آفس خود لاک کر دیں گے، جانی اپنی گاڑی میں سامان رکھتے بولا۔ اب عثمان کے چہرے سے کچھ واضح ہوا تھا، مگر شاید وہ خود کو چھپانے میں ماہر تھا۔ کوئی بات نہیں، میں لاک لگا کے چلا جاؤں گا، عثمان مسکراتے بولا، مگر جانی نے اسے بھیج کے ہی دم لیا۔ ممنہ تب تک گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ خیام پہلے ہی منہا کو اسکول سے پک کرنے چلا گیا تھا۔ الیگزینڈر بھی تھوڑی دیر پہلے ہی نکلا تھا۔ جانی ہی صرف کچھ کام کی وجہ سے یہاں موجود تھا اور اب وہ بھی جانے لگا تھا۔ الیگزینڈر ٹھیک کہتا ہے، یہ آدمی کچھ نہ کچھ راز ضرور ہے، جانی ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھتے بولا اور اس کی طرف دیکھا جو اپنے رستے کی طرف چلا گیا تھا۔ اب گارڈز کی ڈیوٹی بھی بدلی جا چکی تھی، تو اگر عثمان واپس آتا تو وہ اسے اندر نہیں جانے دیتے۔ جانی لیٹ ہونے کی وجہ سے آتے ہوئے وہیں سے کھانا لے آیا اور اب وہ دونوں ہی کھانا کھاتے سو گئے۔ مومنہ کے سوتے ہی جانی اپنا کام لے کر بیٹھ گیا۔ قیام بھی منہا کو اسکول سے گھر چھوڑ کے رستے سے کھانا کھا کر ہی گھر آیا تھا۔ کچھ دنوں میں میرے بھی گھر کھانا بنانے والی موجود ہوگی، قیام ترس انداز میں بولا اور پھر اپنی ہی بات پہ کہکا لگانے لگا۔ الیگزینڈر نے قیام کو بتا دیا تھا کہ انم کی ماں بھی جلدی اس کی شادی کرنا چاہتی ہے اور صرف ایک مہندی کا فنکشن ہوگا، باقی نکاح سادہ اور پھر ولیمہ قیام کی اپنی مرضی، جس پہ وہ مان بھی گیا اور اب بس اسے پرسوں کا انتظار تھا۔ ہیراج پھر عمر کو بغیر بتائے ہی نکلی تھی۔ سب سے پہلے وہ چائلڈ ہوم آئی تھی، جہاں وہ بچوں کے ساتھ پہلے بھی بہت اچھا وقت گزارتی تھی۔ ہیراج بھی ان بچوں کے ساتھ وقت گزار کے اچھا محسوس کر رہی تھی۔ جاتے ہوئے وہ ان بچوں کے لیے بہت سی چیزیں بھی لے کے گئی تھی، لیکن وہ انجان بھی ہو کر بھی نہیں تھی کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ہیر جیسے ہی گھر داخل ہوئی، عمر سامنے ہی صوفے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، جسے اگنور کرتے وہ اپنے کمرے میں جانے لگی، مگر اس کی بات سنتے رک گئے۔ ویسے یہ تو سنا تھا ایک یتیم کا دکھ یتیم ہی سمجھ سکتا ہے، لیکن تم کیوں ان یتیموں سے ملنے جاتی ہو؟ تم تو خود اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ کو مار کے یتیم بنی ہو، ان کے 9 ماں باپ قدرت کی طرف سے نہیں ہیں، یا پھر تمہاری طرح کچھ لوگ انہیں مار گئے۔ عمر جو ہیر کا پیچھا کرتا رہا تھا، اسے یہ خوش دیکھ کے اپنے ماں باپ کی یاد آنے پہ ہیر سے تنزیہ بولا، میں تو چلو اپنے ماں باپ کو مارا جس کی وجہ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، لیکن تمہارا باپ کیا تھا، کبھی یہ جاننے کی کوشش کی؟ تم لوگوں کا گھر چھوٹا سا تھا تو تمہارا باپ تمہیں اتنے سارے پیسے کہاں سے بھیجتا تھا؟ پہلے اپنے گریبان میں دیکھو کہ تم خود اور خود سے تعلق رکھنے والوں کو کتنا جانتے ہو، پھر مجھ تک آنا، ہیرب کے غضبناک انداز میں بولی۔ چلو تمہیں تو اچھے سے جانتا ہوں نا، باقی کچھ چھوڑو، عمر طنزیہ انداز میں مسکراتے بولا۔ اس کی مسکان ہیر کو عجیب لگی تھی۔ اور کیا جانتے ہو تم میرے بارے میں؟ ہیر جان بوجھ کے بولی، حالانکہ وہ جانتی تھی وہ الفاظ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوں گے، مگر خود کو تکلیف دینے کی ضد۔ رہنے دو، برداشت نہیں کر پاؤ گے اور پھر سے تمہارے پینک اٹیک شروع ہو جائیں گے، عمر نخوست سے بول کے جانے لگا جب ہیر اس کے سامنے آ گئی۔ بتا کے جاؤ تاکہ آج میں اپنے فیصلے کر سکوں، ہیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ عمر جلدی سے اس سے دور ہوا جیسے وہ کوئی اچھوت کی بیماری ہو، مگر ہیر نے یہ سب برداشت کیا، حالانکہ دل نے ملامت کی تھی چھوڑ دو، مگر آج وہ اپنے دل پہ آخری ضرب لگانا چاہتی تھی۔ اتنا شوق ہے سننے کا تو سنو، اگر اتنی ہی تم پارسا بنتی ہو اور میرے ہاتھ لگانے پہ ہی ہتھے سے اکھڑ جاتی ہو تو جانی تو جب مرضی تمہارے بیڈ روم میں آ جاتا ہے، اسے کبھی کیوں نہیں روکا؟
تم دونوں سگے بہن بھائی بھی نہیں ہو، اور وہ تمہارے سارے فیصلے بھی لیتا ہے۔ یہ کیسے منہ بولی بھائی بہن کا رشتہ ہے جن کا مجھے علم نہیں؟ عمر طنزیہ مسکراتے بولا، کیونکہ آج جانی نے اسے کال کرتے ہیر سے دور رہنے کی دھمکی دی تھی، اور اب وہ اپنی بھڑاس ہیر پہ نکال رہا تھا۔ آج ہیر کو یہاں رکنا اپنی سب سے بڑی غلطی لگی تھی۔ دو آنسو بے مول ہوتے ہیر کی آنکھوں سے گرے تھے، مگر ان کو دیکھنے اور چننے والا کوئی ہے نہیں تھا۔ تم صرف یہ معلوم کروانا تمہارا باپ کیا کام کرتا تھا، اور میری کردار کی گواہی تمہیں وقت دے گا۔ جب چاہو طلاق کے کاغذات میرے ایڈریس پہ بھجوا دینا۔ میری دعا ہے تم خوش رہو اور مجھ سے کوسوں دور رہو۔ ہاں، لیکن اگر کبھی میری موت کی خبر ملے تو میری قبر پہ ضرور آنا، مجھے خوشی ہوگی۔ ہیر اپنی آنسوں پہ ضبط کرتے بولی۔ عمر کے جواب میں کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ ڈیوائس لیتے کمرے سے باہر آئے۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ عمر اتنی رات کو ہیر کو گھر سے نکلتے دیکھ بولا۔ ہیر پلٹی نہیں تھی بلکہ وہیں سے بولی، ایسا کوئی رشتہ بنا ہی نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ ایسے بد کردار عورتیں کہیں بھی گزارا کر ہی لیتی ہیں۔ تم فکر نہیں کرو، میں بھی کہیں نہ کہیں چلی جاؤں گی۔ ہیر مسکراتے لہجے میں بولی۔ ابھی بھی اس کا مسکرانا عمر سے ہضم نہیں ہوا تھا، مگر عمر کے ہوش میں آنے تک ہیر وہاں سے نکل چکی تھی۔ تمہیں خود سے وابستہ عورتوں کا خیال رکھنا نہیں آیا عمر، تمہیں خود سے وابستہ عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنا نہیں آیا۔ ہیر اپنی ذات کی کرچیاں اٹھاتے وہاں سے نکل گئی۔ آہستہ آہستہ دماغ کی نس بھی پھول رہی تھی، مگر آج کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ یار، اس کا پاس ورڈ کیا تھا؟ جانی جو آفس کی فائل چیک کرنے لگا تھا، مگر اس پہ پاس ورڈ دیکھ سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ اکثر فائل کے پاس ورڈ ہیر ہی سیٹ کرتی تھی۔ ہیر، کال اٹھاؤ، جانی ڈیوائس پہ کال ملاتے بولا۔ لیکن ہیر تو نہ جانے کہاں اور کیوں جا رہی تھی، اسے تو خود بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ جانی کی کال کیسے اٹھاتی؟ ہیر کی کال نہ اٹھانے پہ جانی کو ہیر کی فکر ہونے لگی تھی، جس پہ اس نے ساری عنایت سائڈ پہ رکھتے عمر کو کال ملائی، جو اس نے اٹھا بھی لی تھی۔ عمر ہیر کہاں ہے؟ میری اس سے بات کرواؤ، جانی جلدی سے بولا۔ عمر جو ہیر کے گل سے نکلنے تہی باہر چیک کر رہا تھا، لیکن ہیر شاید اس سے پہلے ہی کہیں دور چلی گئی تھی، تو وہ واپس آتے سو گیا، اور اب کال کی آواز پہ بغیر دیکھے ہی کال اٹھا لی تھی۔ لیکن پھر جانی کی آواز سنتے اسے نہ جانے کیوں غصہ آیا تھا۔ میری بلا سے وہ جہنم میں جائے، اگر اس سے بات کرنی ہے تو اس سے کال کرو، مجھے نہیں، عمر غصے سے بولا، لیکن جانی اس سے پہلے ہی چیخ اٹھا تھا۔ عمر، وہ میری کال نہیں اٹھا رہی، دیکھو پلیز اس سے بات کروا دو، مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے، جانی ترلا کرنے والے انداز میں بولا۔ عمر بھی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ یہاں سے تھوڑی دیر پہلے چلی گئے ہیں اور مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، تو تم اسے خود ہی ڈھونڈ کے بات کر لو، عمر لاپرواہی سے بولا۔ وہاں جانی کی روح کھینچ لی گئی تھی۔ عمر، تم نے اتنی رات کو اسے باہر کیسے جانے دیا؟ تمہاری جو دشمنی تھی وہ مجھ سے اور الیگزینڈر سے تھی، تم اس سے تو بدلہ نہ لیتے۔ ہم لوگوں نے تو آدھی رات کو بغیر کسی رشتے کے بھی تمہاری ماں اور بہن کی مدد کی تھی، ہیر تو ہے بھی تمہاری بیوی تھی۔ ویسے بھی میں کس سے امید کر رہا ہوں؟ تم بھی تو اسی باپ کے بیٹے ہو جو دوسروں کی گھر کی عزت کو بیچتا تھا، تو تم بھی تو ایسے ہی نکلو گے۔ جانی غصے کی زیادتی سے چیخا اور چابیاں اٹھاتے باہر کو بھاگا۔ فون کال بلوٹوتھ سے اٹیچ کی تھی، اس لیے کال نہ تو عمر نے کاٹی اور نہ ہی جانی نے، بلکہ وہ صرف فون لیتے ہی باہر بھاگا، لیکن گھر کو لاک لگانا نہیں بھولا تھا۔ عمر تو جانی کی بات پہ جم ہی گیا تھا، کیونکہ وہ تو ہیر کو الیگزینڈر اور جانی کے ساتھی کے حساب سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ اس نے تو کبھی ہیر کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ میرا باپ ایسا نہیں تھا، عمر اس کی دوسری بات سمجھ میں آتے ہی چیخ کے بولا۔ پھر جانی کو بھی ہوش آیا کہ کال چل رہی ہے۔ اگر اتنا ہی یقین ہے تو پتہ کروا لو، اور اگر میں غلط ہوا تو اپنی بہن کو لے جانا میرے گھر سے، میں نہیں روکوں گا، اور اگر میں سچا ہوا تو میرے گھر ہیر کے طلاق کے کاغذات آ جائیں۔ تم نے ہیر کو بد کردار کہا تھا، حقیقت میں تمہارا اور تمہارے باپ کا کردار کمزور ہے، جو اپنی نفس کی تسکین کے لیے عورتوں کو تکلیف دیتے ہو۔ بس فرق یہ ہے اس نے دوسروں کے گھر کی عزتوں کو نشانے پہ رکھا، اور تم نے آغاز اپنے گھر کی عورت سے کیا۔ تم ہیر کو اپنے ماں باپ کو مارنے کا طعنہ دیتے رہے، تم اسے گھر سے بھاگنے والی بولتے رہے، مگر اس نے صفائی نہیں دی، اور اگر دیتی تو تمہارے ہونٹ سل جاتے، لیکن اسے اپنی ذات کو عیاں کرنے کا شوق نہیں۔ تم اگر کبھی اس کی زندگی کا ایک دن بھی گزار لو تو بات ہے، تمہاری وجہ سے وہ پھر سے ڈپریسڈ ہوئی، اور اس کا حساب ہوگا۔
ہیر کو ملی ہر تکلیف کا حساب ہوگا، جانی غصے سے بولا اور گاڑی روکی جہاں سامنے ہی کچھ لوگ جمع تھے۔ تو جانی بھی بھاگتے وہاں آیا جہاں وہ سامنے ہی ہیر بے ہوش پڑی تھی، اس کے ایک کان سے لہو نکل رہا تھا۔ ہیر، جانی چیخا اور جلدی سے اسے اٹھاتے گاڑی میں ڈالا۔ باقی لوگ صرف اسے دیکھتے رہ گئے۔ عمر نے بھی ہیر کو مل جانے پہ نہ جانے کیوں شکر کیا تھا۔ جانی نے پانی کی بوتل سے پانی اس کے سر اور منہ پہ ڈالا جس سے اسے ہوش آنے لگا تھا۔ جانی کے کان میں موجود بلوٹوتھ سے عمر سب سن رہا تھا۔ ہیر، جانی فکر مندی سے بولا۔ ہیر نے بھی ہلکی سی آنکھیں واہ کی۔ میں پھر سے بچ گئی، ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم فکر نہیں کرو، میں نہیں مروں گی، میرے لیے آسان موت لکھی ہی نہیں ہے۔ ہیر جانی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے بولی، جس پہ جانی نے اسے گھورا مگر وہ مسکرائی۔ جانی، تمہاری محبت بھی میرے لیے زہر کا پیالہ بن گئی ہے۔ میں تو تمہاری بہن ہوں نا، پھر اس نے یہ کیوں کہا؟ میں تو بالکل پاک صاف ہوں نا، پھر بھی اس نے مجھے بد کردار کیوں کہا؟ میں تو کبھی کسی مرد کو خود کو چھونے بھی نہیں دیتی تھی، پھر بھی بد کردار بن گئی۔ نہ جانے لوگ طوائفوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہوں گے۔ جانی، یہ مرد بھی کیا بد کردار ہوتا ہے یا پھر یہ خصوصیت صرف عورتوں کے لیے ہی ہے؟ ویسے سچ بتانا، مرد ایک غسل سے بھی کیسے پاک ہو جاتا ہے؟ عورتوں کی تو 7 نسلیں بھی ناپاک ہی رہتی ہیں۔ پھر دماغ میں درد کی وجہ سے اپنی حواس کھو رہی تھی، جو اس کے دل میں تھا وہ سب باہر آ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، میری ماں نے کہا تھا، جہاں بھی جاؤ گی یہ لوگ تمہیں جینے نہیں دیں گے، اس لیے ہماری بات مان کر شادی کر لو۔ ویسے اس نے سچ کہا تھا، اگر اس کی بات مان لیتی تو جلدی مر جاتی۔ ویسے بھی وہ شخص اپنی بیویوں کو کچھ مہینوں بعد مار ہی دیتا تھا، مجھے بھی مار دیتا، لیکن دیکھو گھر سے بھاگی تھی نا، اب تک اذیت سے جی رہی ہوں۔ ہیر، پلیز چپ ہو جاؤ، جانی نم آواز سے بولا۔ ہیر نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ تمہیں معلوم ہے، جب میں تم لوگوں سے پہلی دفعہ ملی تھی تم لوگوں کو چاہیے تھا مجھے مار دیتے تو آج اتنی مشکلیں نہ برداشت کر رہی ہوتی۔ ہیر غصے سے بولی۔ جانی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ ہیر، تم پاک ہو، بالکل شبنم کے قطروں کی طرح، سورج کی پہلی کرن کی طرح، چاند کی چاندنی کی طرح، اور اگر کوئی تمہیں ناپاک کہے تو اس کا منہ توڑ دو کیونکہ وہ خود ناپاک ہے۔ جانی نم آواز سے بولا۔ ہیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ ویسے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر پھر مجھے کیسے یاد رہے گا کہ میں ناپاک ہوں؟ مجھے خوش رہنے کا حق نہیں؟ میں ایک خوشحال زندگی کے لیے نہیں بنی، اور میں ہیرا کے کچھ بھی بولنے سے پہلے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جانی نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی اور اگلے 2 منٹ میں وہ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ ہیر کے ڈاکٹر نے اسے روم میں بلا لیا۔ مسٹر، میں نے پہلے ہی کہا تھا، اور اب ان کا سیکنڈ نروس بریک ڈاؤن ہے یہ۔ کیا آپ لوگوں کو اس کی زندگی پیاری نہیں؟ وہ ڈاکٹر غصے سے بولے۔ جانی کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ پلیز کچھ بھی کریں مگر اسے بچا لیں، ورنہ میں سب کی جان لے لوں گا جن کی وجہ سے وہ اس حالت میں ہے۔ جانی روتے بولا۔ ڈاکٹر اس کی حالت دیکھتے کمرے سے آ گئے۔ جن کی وجہ سے وہ اس حالت میں ہے، جانی روتے بولا۔ ڈاکٹر اس کی حالت دیکھتے کمرے سے آ گئے اور قیام کو کال کرتے سارے حالات بتا دیے، کیونکہ قیام کا نمبر ایمرجنسی کے لیے ان کے پاس سیو تھا۔ قیام نے الیگزینڈر کو بھی بتا دیا اور وہ تینوں ہی وہاں موجود تھے۔ الیگزینڈر نے لیل کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ آپ دعا کریں کہ ان کے دماغ کی کوئی نس نہ پھٹی ہو، ہم ان کا CT اسکین کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر باہر آتے بولی۔ جانی سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ ان کی بات پہ سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھ کے پھر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ جانی، ہیر کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ الیگزینڈر اب کے غصے سے بولا، جس پہ جانی کی سرخ آنکھیں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ میں نے کہا تھا تم سب سے مجھے اسے واپس لانے دو، مگر تم سب کو اسے جنگ جتوانی تھی۔ لو اب جتوا لو اسے جنگ، مر رہی ہے وہ، اور وہ بھی اس عمر کی باتوں کی وجہ سے۔ وہ جو خود کی عزت کی حفاظت کے لیے ہتھیار ڈالنے کو تیار ہو گئی تھی، اسے وہ کمینہ بد کردار کہہ رہا ہے، اسے گھر سے بھاگی ہوئی کہتا رہا، اسے اپنی ہی ماں باپ کا قاتل کہتا رہا، وہ خبیث انسان۔ جانی غصے سے بولا۔ فون نہ جانے کہاں تھا اور بلوٹوتھ بھی کہیں گر گیا تھا۔ وہ سب انجان تھے کہ عمر بھی یہاں ہی موجود ہے۔ ہیر کے متعلق اتنے انکشاف سنتے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ لڑکی ایسی کیوں ہے۔ الیگزینڈر صرف 17 سال کی ہے وہ، اور 2 نروس بریک ڈاؤن اور نس بھی شاید۔ الیگزینڈر، اگر اسے کچھ ہوا تو میں عمر کو آگ لگا دوں گا، میں اسے بھی خوش نہیں رہنے دوں گا۔
چاہے مجھے مومنا کو چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑا، میرے لیے ہیر سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں تھا۔ عمر کو جانی کی آخری بات پہ غصہ آیا تھا۔ سوری۔ الیگزینڈر کو جانی کی آخری بات پہ غصہ آیا تھا، اور ابھی وہ اس کی طرف بڑھتا جب الیگزینڈر نے خود ہی اسے کھینچ کے تھپڑ لگایا، جس سے وہ سائڈ پہ بڑے بینچ پہ گرا تھا۔ ہیر تمہاری بہن ہے اور مومنا تمہاری بیوی، دونوں کا الگ مقام ہے اور دونوں ہی تم سے وابستہ ہیں، دونوں ہی تمہاری عزت۔ کسی ایک کے لیے دوسرے کو ہرٹ کرو گے، ہیر بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی اگر ایسا کچھ کیا تو۔ اگر مومنا کو تکلیف دی تو یاد رکھنا تمہارا قتل میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ عمر کے کیے کا حساب وہ دے گا، ہم نامرد یا بزدل نہیں جو عورتوں سے حساب لیں گے۔ الیگزینڈر اس کی اچھی خاصی ستھری کرتے بولا۔ اندر سے ڈاکٹر باہر آئے۔ شکر ہے ان کی کوئی نس نہیں پھٹی، بس نس پھولی تھی اور اب بس ان کے ہوش میں آنے کی دیر ہے، ڈاکٹر بولتے چلے گئے۔ جانی وہیں سجدے میں گرتا رونے لگا، اور عمر کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا رشتہ ہے اور اس میں اتنی محبت کیوں ہے۔ محبتیں رشتوں سے نہیں ہوتی بلکہ وہ دل میں ہوتی ہیں۔ محبت ہونے کے لیے رشتہ ہونا ضروری نہیں ہوتا بلکہ صرف دل میں محبت لازمی ہے۔ جانی تم گھر جاؤ اور مومنا کے پاس رہو، الیگزینڈر جانی سے بولا، جو اس کی بات سنتے اسے گھورنے لگا تھا۔ جانی وہ وہاں اکیلی ہوگی، عقل سے کام لو، الیگزینڈر اب کے گھورتے بولا، جس پہ وہ ہاں میں سر ہلاتے چلا گیا۔ خیام تم گارڈز کو کال کرو، میرے گھر کی سیکیورٹی بڑھا دیں جب تک میں واپس نہیں جاتا، اور تاروں میں الیکٹرک سپلائی بھی آن کر دیں۔ الیگزینڈر کے بولنے پہ خیام بھی باہر کال کرنے چلا گیا۔ جب الیگزینڈر عمر کی طرف آیا، جس کو وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا، تمہارا باپ لڑکیوں کو کڈنیپ کرتے انہیں آگے بھیجتا تھا، اور یہ پوری ایک ریکٹ تھی اس کام کے لیے جس کا ایک نمائندہ تمہارا باپ تھا۔ میں نے ہی اسے انفارمیشن لینے کے لیے مارا تھا۔ وہ تمہارے لیے ایسا کرتا تھا، وہ تمہیں کامیاب انسان بنانے کے لیے دوسروں کی کامیابی چھیننے لگا۔ جانی تمہارے گھر سے انفارمیشن کی کاپی لینے گیا تھا جب تمہاری ماں کو اٹیک ہوا۔ مومنا تب کسی کو اپنی مدد کے لیے ڈھونڈ رہی تھی، جانی نے ہی اس کی مدد کی۔ تمہاری ماں کو یہ تھا کہ تمہیں بھی وہ لوگ مار دیں گے جنہوں نے تمہارے باپ کو مارا، اس لیے اس نے مومنا کی شادی جانی سے کروا دی تاکہ تم ان سب میں نہ ہو، تمہیں ان سب کا معلوم بھی نہ ہو۔ ہیر ان سب میں ہمارے ساتھ نہیں تھی، وہ اور جانی سگے بہن بھائی نہیں ہیں، مگر جانی اسے اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے، دیکھ تو تم نے لیا ہی ہوگا۔ وہ مومنا تمہاری بہن کو بہت چاہتا ہے مگر ہیر سے آگے کوئی بھی نہیں۔ ہیر تمہاری وجہ سے ہاسپٹل میں نہیں ہے بلکہ تمہارے معاملے میں اس کا دل کمزور ہو گیا، اس لیے وہ یہاں موجود ہے۔ صرف 2 دن لگیں گے اور وہ پہلے والی ہیر بن جائے گی جسے تم سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا، تو اب اس کے راستے میں مت آنا۔ اگر اپنے باپ کے بارے میں یہ سب جھوٹ لگے تو خود ڈھونڈ لینا سچ، اور اگر میں غلط ہوا تو تم خود مجھے گولی مار سکتے ہو۔ کچھ دنوں تک ہمیں ہیر کی طلاق کے کاغذات مل جائیں تو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ الیگزینڈر آخر میں اسے دھمکی دیتے بولا، اور اس کا کندھا تھپک کے چلا گیا۔ عمر کو سمجھ نہیں آئی وہ اپنے باپ کی صفائی میں کچھ کیوں نہیں بولا، کیونکہ شاید اندر کہیں وہ جانتا تھا وہ سچے ہیں۔ یہ 33واں ایپیسوڈ تھا۔ امید ہے یہ بھی آپ کو پسند آئے گا، اور بیک گراؤنڈ ساؤنڈ اور نوائز پولوشن جو بھی ہے اس کو اگنور کریں اور ناول کا مزہ لیں۔ اینڈ پلیز آلسو سبسکرائب اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل، اینڈ اف یو آر لائک مائی ناول، اگر آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہے تو کمنٹ کرنا مت بھولیں، اینڈ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔